PPA ہے کیا؟ ویلفیئر باڈیز ہیں ڈاکٹروں کی اور فارماسسٹوں کی PPA، لیکن ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کی نسبت انہوں نے پریشر گروپ کے طور پہ کام نہیں کیا۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن ایک پریشر گروپ ہے؟ ہاں، پریشر گروپ رہا ہے۔ اندر ہاسپٹل میں سروسز نہیں دیں گے، لوگوں کو مرنے دیں گے، تو پھر وہ ڈاکٹر مسیحا کہاں سے ہوئے؟ پھر کیٹیگری کے جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں وہی آپ کے الیکشن لڑ رہے ہیں اس وقت سر؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس میں نہ وہ ویژن ہے، نہ وہ حوصلہ ہے، نہ وہ جذبہ ہے۔ سالٹ پہ لے جاتے ہیں تو فارماسیوٹیکل کمپنیز کس طرح کمائیں گی؟ ڈرگ ایکٹ سیکشن 7 کی کلاس 8 یہ کہتی ہے، ڈرگ ایکٹ 1976 کی، کہ سنگل انگریڈینٹ ڈرگ شیل بی رجسٹرڈ جنریکلی۔ پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ PPA ہے کیا؟ فارماسسٹ ایسوسیشن جو ہے آپ لوگوں کی پاکستان کی، یہ بیسکلی ہے کیا اور یہ کب وجود میں آئی تھی اور اس کا پرپس کیا تھا جب یہ بنائی گئی تھی؟ دیکھیں، جو پاکستان فارماسسٹ ایسوسیشن جو ہے ڈرگ ایکٹ 1967 کے تحت جو ہے نا یہ بنی تھی، اور اس میں PMA جو ہے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ڈاکٹروں کی ہے اور فارماسسٹوں کی PPA ہے پاکستان فارماسسٹ ایسوسیشن۔ تو یہ دو جو ہیں لیگل جو ہے نا ایسوسیشنز ہیں جو ہمارے ڈرگ ایکٹس کا حصہ ہے، اور یہ ویلفیئر باڈیز ہیں ڈاکٹروں کی اور فارماسسٹوں کی PPA۔ تو وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ ابھی ایک زمانہ تھا جو موجودہ پروفیشنل فارماسسٹ گروپ ہے، اس نے کافی کام کیا ماضی میں، لیکن وہ بہت کم ہے۔ خاص طور خالد سعید بخاری صاحب، ایاز علی خان، ندیم اقبال صاحب اور ابھی رو عالمگیر صاحب بھی اچھا کام کیا ہے انہوں نے کئی سالوں سے، نثار شاہ صاحب۔ تو اب آہستہ آہستہ جو ہے اس پہ جو ہے بہتری آ رہی ہے، لیکن ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کی نسبت انہوں نے پریشر گروپ کے طور پہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے صرف اپنے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن ایک پریشر گروپ ہے؟ ہاں، پریشر گروپ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ OPDs بند کر کے اور ڈاکٹروں نے جب ICU بھی بند کر کے، ٹھیک ہے، جب آپ یہ کام کریں گے تو وہ اختیار آپ دیکھیں، آپ ایک ڈاکٹر جو ہے اپنے مفادات، اپنی نوکریاں سے زیادہ انسانی زندگی جو ہے نا کے لیے بچانے کے لیے وہ ہے۔ اگر وہ لوگوں کی لائف لائن کو روک کے ان کو بے رحم و کرم پہ، حالات کی رحم و کرم پہ چھوڑ کے وہ ہڑتالیں کریں گے، سڑکیں بلاک کے علاوہ اندر ہاسپٹل میں سروسز نہیں دیں گے، لوگوں کو مرنے دیں گے، تو پھر وہ ڈاکٹر مسیحا کہاں سے ہوئے؟ پھر دوسری طرف حکومت بھی تو ان کی بات نہیں سنتی نا۔ ایک حکومت کا رویہ بن گیا ہے، یہ صرف ذریعہ نہیں ہوتا، بن گیا ہے کہ جب تک وہ پروٹیسٹ نہیں کریں گے تب تک ان کے انسانوں کو مرنے ڈیمانڈز پوری نہیں آپ ان کے جو ہے نا ICU کی وہ کھینچ لیں۔ یہ تو حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ڈاکٹر یہ تو بلیک میلنگ ہے، نہیں، یہ بالکل بلیک میلنگ ہے۔ اور YDA جو ہے اس نے بلیک میلر کا اور یہ کیا، اب حالات اس طرح ہو گئے، وہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ ان پہ کام کیا ہے اور ان کو کمزور ترین آرگنائزیشن میں کنورٹ کر دیا ہے، اور اختلافات بڑھا کے جو حکومتوں کے طریقے ہوتے ہیں طاقتور گروپس کو وہ کولیپس کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے سامنے ایسا ہوا ہے، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ایک بڑا کردار ہے YDA کو غیر فعال کرنے میں۔ جی بالکل، اس وقت آپ YDA کو غیر فعال سمجھتے ہیں؟ اس وقت وہ غیر فعال ہیں۔ ابھی جو ان کا ایک پازیٹیو رول ہونا چاہیے تھا، ان کو مریض کے لیے بھی کچھ کام کرنا چاہیے تھا۔ وہ جو ہے اپنے مفادات کے لیے تو کرتے ہیں، لیکن مریضوں کے لیے بجٹ، سستی دوائیوں پہ، دوائیوں کی مہنگائی ہونے پہ انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی، جس طرح کئی فارماسسٹ ایسوسیشن نے نہیں اٹھائی۔ میں تو ایسے بڑے ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے لیڈران کو جانتا ہوں جنہوں نے مریضوں کے لیے آوازیں اٹھائیں اور ان کے لیے اسٹرائکس کی، سستی دوائیوں کے لیے، اور وہ میں اس پہ کافی بحث مباحثے کئی چینلز پہ کر چکا ہوں، اور وہ علامتی صرف تہ دل سے جو ہے نا انہوں نے کبھی مریض کے حقوق کے لیے کام نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم ینگ ڈاکٹرز ہیں، ہم نے صرف اپنے حقوق کے لیے کام کرنا ہے۔ PPA جو پاکستان فارماسسٹ ایسوسیشن جو فعال ہونے جا رہی ہے، اس سے ایک عام آدمی کو یا ایک فارماسسٹ پر کیا فرق پڑے گا؟ اس کو کیا بینیفٹس ہوں گے؟ یا پھر وہی والی بات جیسے آپ ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن کو کہہ رہے ہیں، پھر وہ اپنے پرسنل بینیفٹس اور ایز اے پریشر گروپ آئیں گے؟ دیکھیں، جو فارماسسٹ کی سچویشن تھوڑی ڈفرینٹ ہے۔ فارماسسٹ پاکستان میں کمیونٹی فارمیسی میں بہت کم ہے۔ پاکستان کا جو 50% فارماسسٹ ہے نا وہ انڈسٹری میں ہے، وہاں پہ کوالیفائڈ پرسن ہے، وہ ٹیکنیکل پرسن ہے، پروڈکشن مینیجر ہے یا QC میں ہے، اور اس کے بعد جو دوسری ہے وہ فارمیسیز پہ ہیں۔ لیکن فارمیسیز پہ وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا بیچتے ہیں رینٹل ڈگری اپنی فارمیسیوں پہ ان کی کیٹیگری رینٹنگ کی ہوتی ہے، اور وہ صبح اور وہ بالکل ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مطلب کہ خاص طور پہ 15% دوائی کی سیل پہ اگر میڈیکل سٹور فارمیسیز والے مطلب کر رہے ہیں، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو B کیٹیگری ہے وہ ختم ہونی چاہیے، C کیٹیگری ختم ہونی چاہیے۔ B کیٹیگری کے جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں وہی آپ کے الیکشن لڑ رہے ہیں اس وقت سر؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کس طرح ختم ہو اس میں نہ وہ ویژن ہے،
نہ وہ حوصلہ ہے نہ وہ جذبہ ہے. تو پھر آپ اس کو بلیک وہ میلنگ نہیں صرف کہیں گے؟ ہاں سم ہاؤ جو ابھی آہستہ آہستہ جو ہے نا پی پی اے جو ہے وہ اپنے جو سرکاری لوگ ہیں زیادہ تر نوکریوں والے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہے نا اکا دکا کوئی ہوگا, جتنی کابینہ نکال کے دیکھے نا اس میں سے 80% جو ہے نا وہی سرکاری ملازمین ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے مفادات کو اپنی نوکریوں کو تحفظ دینے کے لیے پی پی اے کا استعمال کرتے ہیں. تو ابھی ہماری کوشش تھی کہ ایسے لوگ آئیں جو فارماسسٹوں کے حقوق کے لیے کمیونٹی فارمیسی کو, ہر فارمیسی جو ہے بغیر فارماسسٹ کے نہیں ہونی چاہیے, دنیا جہان میں نہیں ہوتی. جب ایک کلینک ڈاکٹر کے بغیر نہیں ہو سکتا تو ایک فارمیسی بھی جو ہے وہ فارمیسی کے بغیر نہیں چلنی چاہیے. دوا جو ہے دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں بھی, دیکھیے اس میں تو امریکہ جیسے ملک میں اموات کی تیسری بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہاں پہ وہ غلط پرسکرپشن اور غلط دوائیوں کے استعمال سے ہوتی ہے. تو پاکستان جیسے ملک میں تو انڈر میٹرک سے بھی کم لوگ ہیں جو دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں. اس کا قصوروار فارماسسٹ نہیں ہے, وہ اپنی ڈگری کیوں رینٹ پہ دیتا ہے؟ وہ دیکھیں کبھی آپ نے کسی ڈاکٹر کو دیکھا ہے کہ وہ اپنا لائسنس رینٹ پہ دے رہا ہوتا ہوگا, میں مانتا ہوں کہ ایک 5 to 10% دیہی علاقوں میں, لیکن میں میجورٹی یا بات کر رہا ہوں, ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھیں دیہی علاقوں میں تو 50% ہوتا ہے اور شہروں میں 25%. شہروں میں بھی ہے کہ اگر کہیں پہ اسپیشلٹی ہے, مثال طور پہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے انڈر کوئی اسکن کا ہے یا فلانی اس کا ہے, تو وہ پھر ڈگریاں یہاں پہ بھی جو ہے نا ایک ڈاکٹر نے 3 پنجاب کے ہیلتھ کیئر کمیشن کے 3 جگہوں پہ اپنی ٹائمنگز وہ کی ہوتی ہیں. وہ ایک ہے دھندا تو ہے, لیکن عملی طور پر ڈاکٹرز کو بھی جو ہے مریضوں کی جیب جو ہے نا انسانیت جو ہے نا ہر طرح, چاہے فارماسسٹ ہو یا دیکھو انسان ہے, انسانیت ہے, ہم سب کچھ ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا انسان جو ہے نا, ہمارا دوائیوں کے معاملے میں جو ہے ایک ہی دوائی جو ہے, آپ دیکھیں جنیرک کی میں نے لٹ کی ہوئی ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے نا سرکاری ڈاکٹر ہیں وہ برانڈ بیٹھ کے لکھتے ہیں سارا دن, سرکاری اسپتالوں میں برانڈ لکھتے ہیں جو کہ نہیں لکھنا چاہیے. نسخہ جو ہے وہ جنیرک میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. وہ نہیں ہو سکتا ہمارا سسٹم ایسا, نہیں دیکھ لیں وہ سسٹم کو بدلنا ہوگا نا. دیکھیں سسٹم آپ کے گورنمنٹ لیول پہ بدلا جائے گا, ڈریپ کے لیول بدلا جائے گا, آپ کی جو فارماسیوٹیکلس کمپنیز کی جو ایک سٹیک ہیں وہ سارے جو ہیں وہ کہاں سے وہ کمائیں گے مجھے بتائیں. اگر یہ سارا کچھ اگر آپ کروا دیتے ہیں, جنیرک نیم پہ لے جاتے ہیں, آپ ختم کرواتے ہیں, سالٹ پہ لے جاتے ہیں, تو فارماسیوٹیکل کمپنیز کس طرح کمائیں گی؟ جی میں آپ کی بات کو نا تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں جو جنیرک سسٹم ہے نا, ٹھیک ہے, ڈرگ ایکٹ سیکشن 7 کی کلاس 8 یہ کہتی ہے, ڈرگ ایکٹ 1976 کی, کہ سنگل انگریڈینٹ ڈرگ شیل بی رجسٹرڈ جنیریکلی, جو کہ ڈرائیو خلاف ورزی کر رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ جنیرک کے بجائے اس کو برانڈ کا رجسٹریشن دے رہا ہے. یہ انتہائی غلط ہے ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں ان کے جو بجٹ ہیں, جو ان کا ریٹرن جمع کراتے ہیں FBR میں, جو ڈاکٹروں اپنا مارکیٹنگ ایکسپینس 50% رکھتے ہیں جو ڈاکٹروں کو رشوت کی شکل میں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی پراپر آڈٹ نہیں ہوتی پاکستان میں, ٹھیک ہے, اس کا ہونا ضروری ہے. اور جو ڈاکٹروں کی جعلی ایسوسیشنیں ہیں ان کو پیسے جاتے ہیں اور وہ پیسہ چوری کرتے ہیں ڈاکٹرز, ٹھیک ہے, اور کمپنیوں سے لیتے تو ہیں, ہارڈ کیش یا لیتے ہیں. تو اس کی جو ہے نا رولز ہم نے ایتھیکل رولز بنوائے, میں نے کوشش کر کے ڈاکٹر عبدالرشید صاحب نے بنائے کہ ایتھیکل مارکیٹنگ جو ہے وہ کیا ہے. اگر کہے گا تو اس کو ڈرگ انسپیکٹر جو ہے نا اس کی کارروائی بھی کر سکتا ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, اس کے فردر رولز فائنلائز نہیں ہو سکے, ٹھیک ہے. اب عام آدمی کے لیے نا ڈاکٹر صاحب, عام غریب آدمی کے لیے ریڈی والا ہے جو دیہات میں غریب بیچارہ بیماری سے مر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے لیے پالیسی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے لیے اس تک پہنچنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مطلب ہم نے کوشش کی, میں نے کئی دفعہ اینٹی کینسر کی دوائیوں کے لیے پرائس کے لیے اور ہیپاٹائٹس کی دوائیوں کی قیمتیں جب 55,000 کی سوال لی تھی, سویر تھی, تو میں نے کوشش کی, ہم لوگوں نے وہ 5,800 روپے پہ کوشش کی, ہم نے سڑکیں بلاک کی, سینکڑوں لیٹرز لکھے, مباحثے کیے, وہ کم تو ہوئی لیکن اس کی قیمت ادا کرنی پڑی. میں نے ڈرگ مافیا کے ساتھ لڑتے لڑتے کوئی 250 پرچے بھگتے ہیں, ابھی بھی بھگت رہا ہوں میں. اچھا جی. تو دیکھیں وہ بیک کون کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں میں خود غریب آدمی ہوں, میں اسٹرگل کر رہا ہوں. کہیں آپ کے پیچھے بھی کوئی اسٹیک ہولڈرس تو نہیں ہے؟ میرے پاس کوئی اسٹیک ہولڈر ہوتے تو میں اس طرح ذلیل نہ ہو رہا ہوتا, ٹھیک ہے. میں اس چیز سے کوئی پریشان نہیں ہوں. جب آپ حق سچ کے لیے کھڑے ہوں گے نا, لیکن کوفی بننے سے بہتر ہے
کہ انسان لڑکے جو ہے نا شہید ہو یا زخمی ہو، غازی بنے. ٹھیک ہے، تو یہ جو مافیا ہے نا بہت طاقتور مافیا، فارماسیوٹیکل مافیا جو ہے نا، وائٹ کالر کرائم جو ہے سب سے زیادہ میڈیکل فیلڈ میں ہوتا ہے.